حميد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن مالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات حضور پر نور فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں سیاح لا مکاں قائدۃ الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین حضرات، میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ افضلیت صدیق اکبر قرآن و حدیث سے ہے. انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ صدیق اکبر جو ہے وہ تمام صحابہ سے افضل ہے قرآن سے اور حدیث سے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا اس امر پر اتفاق اور اجماع ہے کہ تمام صحابہ سے نبی کے بعد اس امت میں جو افضل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ کے باقی حضرات، ان کے بعد اصحاب بدر، ان کے بعد اصحاب احد، ان کے بعد بیت رضوان جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں تمام لوگوں سے افضل ہیں. اسی عقیدے کی بنا پر ہم یہ جانیں گے کہ کیا قرآن سے یہ ثابت ہے افضلیت صدیق اکبر اور حدیث سے. تو اللہ تعالیٰ نے پارہ 10 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، ان کا درجہ بہت بلند ہے. ان کے بعد خرچ کرنے والے اور جنگ لڑنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت کی تفسیر میں مختلف علماء کرام نے ایسی زبردست بحث لکھی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک. مثلا تفسیر بغوی میں ہے، بغوی جلد 4 صفحہ نمبر 295 میں ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آپ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی. اسلام کی خاطر سب سے پہلے جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ نبی پاک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح تفسیر قرطبی میں ہے یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا واضح ثبوت ہے کہ آپ سب سے آگے ہیں، آپ تمام صحابہ سے سب سے آگے ہیں. باقی اور بھی کئی صحابہ تھے، سیدنا عمر پاک، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ جو ہے آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تمام صحابہ سے سب سے آگے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے، آپ سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے جہاد کیا اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پر اپنا مال خرچ کیا. اسی طرح امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وحدی کا قول ہے ابو بکر پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قتال کیا، اسلام کی خاطر جہاد کیا، اسلام کی خاطر جنگ لڑی، جبکہ ان دنوں میں اسلام کی ابتدائی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی سی عمر میں تھے. یہ تو قرآن پاک سے افضلیت صدیق اکبر. اب حدیث سے جانتے ہیں کہ افضلیت صدیق اکبر کی کیا دلیل ہے. حدیث پاک میں ہے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، یعنی کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرے. اس
حدیث کی شرح میں مولا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں فیہ دلیل علی انہ افضل جمیع صحابتی فاذا ثبت ھذا فقط ثبت استحقاق الخلافتی، یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھر جب افضلیت ثابت ہو گئی تو اس کے بعد خلافت کا حقدار ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے امام احمد حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر فبکا ابو بکر وقال هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا مال، میری جان اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے زکوٰۃ کا نصاب پوچھا تو آپ نے فرمایا فقہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہو یا عشق کی بات کر رہے ہو؟ فقہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہو یا عشق کی بات کر رہے ہو؟ اس بندے نے عرض کیا کہ یا سیدی دونوں طرح سے ارشاد فرما دیجئے، فقہ کا مسئلہ بھی بتا دیجئے، عشق کی زکوٰۃ بھی بتا دیجئے۔ کہ آپ نے فرمایا شریعت کی زکوٰۃ 2.5% ہے، جبکہ عشق کی زکوٰۃ سارے کا سارا مال اور اس کے ساتھ ساتھ جان کا نذرانہ پیش کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ اس بندے نے عرض کیا یا سیدی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عشق کی زکوٰۃ ہے وہ اپنی تمام کا تمام مال جو ہے وہ ادا کرنے سے ہوتی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے ہوتی ہے، آپ کس دلیل کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور اپنی بیٹی عائشہ نذرانے کے طور پر پیش کر دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، یعنی اگر میں کسی کو خلوت کا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں۔ اس حدیث پر غور فرمائیے کہ صدیق اکبر کو خدا کی دوستی کے ترازو میں تول کر رکھ دیا گیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پسندیدہ اور محبوب شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث دلیل ظاہر علی ان ابا بکر افضل الصحابہ، یعنی یہ حدیث جو ہے ابو بکر کے افضل الصحابہ ہونے پر زبردست دلیل ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، وہ حسان کہ جو حضور کی مدحہ میں نعتیں لکھتے تھے، حضور کے ثنا خوان تھے، ان سے فرمایا کہ اے حسان کیا تو نے میرے یار غار سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں کہ تو نے کیا میرے یار غار کی شان میں لکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَثَانِ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ فَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذَا صَعِدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے انہیں اس ارد گرد غار کے ارد گرد اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھا، ابو بکر اللہ کے رسول کے محبوب تھے اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ السلام ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے۔ اسی حدیث کو طبرانی میں یہی جو حدیث ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کی ہے، اور یہ روایت سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے جو پچھلے دانت مبارک کا منظر آ گیا، اور فرمایا کہ اے حسان تو نے سچ کہا، ابو بکر جو ہے وہ اسی مرتبے کے مالک ہیں۔ تو دیکھیں یہ قرآن اور حدیث جو ہے ہمیں اس گفتگو سے پتہ چلا کہ افضلیت صدیق اکبر جو ہے وہ تمام صحابہ سے جو ہے وہ افضل جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی رافضیوں پر خدا کی لعنت ہو، وہ کیسی جہالت میں مبتلا ہے۔ علی ابن طالب جو ہیں
آپ کے شہزادے حضرت علی وہ اپنے والد محترم سے سوال کرتے ہیں کہ اے والد محترم، حضور کے بعد اس امت میں کیا کوئی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کے بعد افضل کون ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ کے بیٹے گیا، ان کو خیال ہوا، ان کو ڈر لگا کہ اس کے بعد آپ عثمان کا نام نہ لے لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ عمر کے بعد آپ افضل ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، فرد ہوں۔ اور احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کو جو ہے خیر امت سمجھتے تھے، خیر امت سمجھتے تھے۔ تو اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے افضلیت صدیق اکبر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ افضلیت صدیق اکبر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ تمام صحابہ سے جو افضل ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ میں اپنے بیان کا انتخاب اپنے نبی جنتی جنتی، صدیق عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی۔ میں اپنے بیان کا اختتام جو ہے اشعار سے کرتا ہوں کہ ہے صحابی حضور کا پیارا صدیق اکبر، ہے صحابی حضور کا پیارا صدیق اکبر، دے گیا اسلام کو سہارا صدیق اکبر، دے گیا اسلام کو سہارا صدیق اکبر، مقدر بھی خود جھوم کر کہہ رہا ہے قسمت کا ہے ستارہ صدیق اکبر، لکھ دی رب نے فردوس جس کے نام، لکھ دی رب نے فردوس جس کے نام، اہل جنت کا ہے نظارہ صدیق اکبر، اپنے کندھوں پر بٹھا کر ذات محمدی کو چمکا گیا قسمت کا ستارہ صدیق اکبر، ہارون سارے صحابہ ہیں لائق احترام، مگر بے مثل ہے ہمارا صدیق اکبر۔